جذبہ ایمانی کے ساتھ بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ آپ کافی زیادہ تعداد میں تشریف فرما ہیں۔ مزاج عالی کی نفاستوں پہ اگر ناگوار نہ گزرے تو پھر بھی اسی طرح بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہم سب پہ راضی ہو جائیں۔ اپنے اپنے دل و دماغ میں بساط فکر کے مطابق، عقیدہ و شعور کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جیسے بالا سمجھتے ہیں ویسے پوری قوت کے ساتھ بلند ترین صلوات پڑھیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاذا من بلائہ والصلاۃ والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الہاشمی القرشی المنتہی الابتہی التامی بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ۔ درود بھیجیے گا آل بیت رسول۔ اللہ محترم، بزرگان گرامی، سادات مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج 19 محرم الحرام سنہ 1433 ہجری کو عشرہ ثانیہ جناب پاک سے جناب آپ سے گزارشات کرتے ہوئے آج ہی ہماری 7ویں مجلس اعزا کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ 6 روز عزت رسول، وقار رسول، طہارت رسول، مقام رسول پہ آپ سے گزارشات ہوتی چل رہی ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سلسلہ تقریر کو آگے بڑھایا جائے۔ اجازت ہے بھائی؟ توجہ، تھوڑا اور قریب ہو آتے تو مجھے بات کرنے میں تھوڑا آسانی ہو جاتی۔ گزارشات شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ 2-3-4 دعائیں ہیں میرے ذمہ، وہ بارگاہ سرکار مخدومہ کونین ملکۃ العرب کی حضور میں پیش کیا جانا چاہتی ہے۔ دعا ہے کہ آپ جتنے تشریف لائے ہیں اس ذکر پاک میں، آپ کا آنا یقیناً اس بارگاہ میں، اس بارگاہ کے مالکوں کو منظور و مقبول تھا، تبھی آپ آئے ہیں۔ دعا ہے کہ مولا آنے والے ہر عزادار کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جو بے سکون ہیں مولا ان کو سکون عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں آل بیت علیہ السلام کی عزت کا صدقہ مولا ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو بیمار ہیں مولا انہیں خصوصی طور پر عزاداروں کو صدقہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ساحل بھائی کی والدہ گرامی میرے لیے بھی ماہی کا درجہ رکھتی ہیں،
دعا ہے کہ ذکر کے وارث ان کو صحت کلی عطا فرمائے، اور بھی جتنے بیمار ہیں جن کے مجھے نام آتے ہیں یا نہیں آتے، مولا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ گزارشات کا آغاز اس جملے سے قبلہ کرنا چاہتا ہوں۔ سورت مبارکہ شورا کی آیت ہے، ارشاد خداوندی ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، سورت شورا کی بھائی جان کی آیت ہے، آپ اگر محسوس نہ کریں تو اس اللہ نہ کریے گا۔ یہ بھائی ہماری اخلاق کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم ننگے سروں کو رونے والے ہیں، ہماری عزت ہے، ہمارا وقار اس ذکر کی وجہ سے۔ سورت شورا کی آیت پڑھی ہے میں نے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ پہلا فکرہ اگر میرا سمجھ میں آ گیا بھائی جان، پوری تقریر آ جائے گی کہ قرآن حکیم میں الحمد سے لے کر والناس تک، پورے قرآن میں بابا جی الحمد سے لے کر والناس تک یہ واحد آیت ہے جس میں خطیب دو ہے، خطاب ایک ہے۔ تقریب بابا جی آج 7ویں مجلس سے اللہ ہے، اور مجھے کافی سارا جو مواد ہے وہ اپنے معزز سننے والوں کے ذہنوں تک نظر کرنا ہے۔ تھوڑی مشکل ہے آج کی گزارشات، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تکلیف نہیں ہوگی، کہ سارے میرے سے زیادہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، سارے باشعور ہیں، جتنے ہیں آپ کروڑ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، جتنے اس وقت اس لمحے میں پاک بی بی کو درکار تھے وہ اس کے بیٹے کی صف میں آئے ہیں۔ توجہات مقبول کریے، میں پوری دیانتداری سے جو ہے نوکری کر رہا ہوں کہ واحد آیت ہے جس میں خطیب دو ہیں، خطیب بابا جی دو ہیں، خطاب ایک ہے۔ خطیب دو کون سے ہیں؟ پہلا خطیب وہ ہے جو زبان نہیں رکھتا، لفظ ہوتے ہیں ذاکروں کے پاس، حسین لفظوں کا مجموعہ سماعتوں کو پیش کرنا ہے۔ پہلا خطیب وہ ہے جس کی زبان نہیں، دوسرا خطیب وہ ہے جو زبان رکھتا ہے مگر پہلا بے زبان کہتا ہے کہ یہ تیری نہیں میری زبان ہے۔ عزت رسول کیا ہے، مقام رسول کیا ہے، طہارت رسول کیا ہے؟ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ یہ تیری زبان نہیں میری زبان ہے، یعنی دو خطیب ہیں، ایک اللہ ہے ایک اس کا نبی ہے۔ واحد آیت ہے بابا جی جس میں دونوں خطیبوں نے ایک خطاب دیا ہے، دونوں خطیبوں نے، آیت ایک ہے خطاب دو ہے، خطیب ایک ہے دو ہے، خطاب اکیلا، پیغام ایک ہے۔ پیغام کیا ہے؟ اللہ نے کہا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ نے پیغام یہ دیا کہ اے میرے حبیب میری طرف سے مبارک دے دو، میری طرف سے مبارک دے دو، میری طرف سے خوشخبری سنا دو ان مومنین کو جو ایمان بھی لائے اور پوری زندگی نیک عمل کرتے رہے۔ آپ کے مزاج سماعت کو سبحان، جتنے ہیں آپ سارے بہترین سماعت رکھنے والے ہیں، بہت بولو میں پورے اطمینان سے۔ تقریر بابا جی آج کی مشکل ہے، ساجد بھائی ایک اسپیشل سبجیکٹ جو آج میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، اس تقریر پر پاکستان میں بالخصوص اولیاء اللہ جو تھے، جو فقیر درویش منش لوگ ہیں بابا جی، انہوں نے بھائی جان مجھے جو ہے دعا کی خیرات سے نوازا۔ یہ مشکل تقریر ہے لیکن میں تھوڑا اطمینان سے آپ کے ذہنوں پہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اے میرے حبیب مبارک دے دو میری طرف سے ان مومنین کو
جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. یہاں تک تھا بے زبان کا کلام، یہاں تک تھا اللہ کی بات. ادھر اللہ کی بات شروع ختم ہوئی، آگے سے فوراً انداز کلام بدلا. اللہ نے کہا حبیب پہلے میرا پیغام تھا، اب آپ اپنی طرف سے اعلان کرو. کہا میں کیا اعلان کروں؟ کہا بولو قل لا اسألکم علیہ اجرا. آپ یہ بولو کہ اے دنیا والو، میں محمد تم تک توحید لایا، میں تم تک دین لایا، میں ظلمت سے نور کی طرف تمہیں نکال کے لے آیا، میں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آیا، میں گمراہی سے تمہیں ہدایت کی طرف لایا. میں نے تمہیں امانت سکھائی، دیانت سکھائی، شرافت سکھائی، طہارت سکھائی. تم بتوں کو پوجتے تھے، میں نے تمہیں اللہ کا اتنی ساری تبلیغوں کا بدلہ. میں محمد تم سے بطور اجر کچھ نہیں مانگتا. بس آپ سبحان اللہ کرتے ہیں. بابا جی آپ زور لگائیں گے، آپ نعرہ لگائیں گے، مومنین ابھی پھنسے گے، تقریر میں پھنسے گے. ان کا زور آپ سر سے ہی کروائیے. ان کا فکر چاہیے، مجھے دماغ چاہیے، سماعت چاہیے. آپ اپنی سماعت کے مجدار میں ایک مرتبہ جو ہے مجھے اپنی کشتی رواں کرنے دیجیے گا، پیغام چھوڑنے دیجیے گا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اطمینان سے آپ سماعت کریں. مجمع بابا جی پٹنا ہوتا تو 10 منٹ کی گل ہے، خیبر کا فکرہ پڑھنا ہے بندے نے پٹی گیا، لیکن وہ بات نہیں ہے. ساجد بھائی بڑی مشکل سے پیچھے، بڑے اطمینان سے اور وہ نہیں کہنا جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اے دنیا والے، پہلے اللہ نے کہا کہ میرے حبیب میری طرف سے مبارک دے دو ان مومنین کو جو ایمان لائے، صالح عمل کرتے رہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اب آپ بولو. کہا میں کیا بولوں؟ کہا بولو قل لا اسألکم علیہ اجرا. میں محمد تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں چاہتا. الا المودۃ فی القربی. الا میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا. میرے سے پہلے حافظ صاحب قبلہ پڑھ رہے تھے، کل وہ آئیں تو ان سے تصدیق کرا لیجیے گا. ابھی موجود ہوں گے یہاں پہ، مولا کی زندگی دراز کرے. قبلہ سب جتنے علماء کے یہ ساجد بھائی جو اللہ ہے، یہ لفظ ثابت کر رہا ہے. عربی گرامر جاننے والا اگر کو مجمع میں بیٹھے داد نہ دے سکے دعائی کرتے میرے حق میں جہاں جہاں تک آواز ہے. یہ لفظ اللہ ثابت کرتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے خدا معلوم محمد کے پاس سرمایہ کیا تھا کہ اس نے پوری زندگی عرب کے بدوؤں سے کچھ نہیں مانگا. لفظ ہوتی توجہ، میرا طیب طاہر میرا باقی، میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا. اللہ، یہ اللہ ثابت کر رہا ہے کہ آج کچھ مانگ رہا ہے. کیا مانگ رہا ہے؟ مودۃ فی القربی. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں میری اجر رسالت یہ ہے کہ میرے قربا میں مودت کرو. میرے قربا میں، بھائی توجہ جان، میرے قربا میں مودت کرو. اجر رسالت یہ آیت آپ نے عرض کیا کہ بچے نے، میرے بزرگوں نے، بھائیوں نے، سب نے سنی. اس آیت پہ نہیں پڑھنا، مجھے تقریر آگے لے کے جانی ہے. میری قربا میں مودت، یہاں تک پیغام آ رہا ہے. آپ آیت آگے سنیے. یہ آیت میں پوری پڑھنا چاہتا ہوں، یہ آیت سورۃ شورا کی پوری پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اجر رسالت کی سمجھ آ جائے کہ اجر رسالت کیا ہے. اجر رسالت پہ مجھے گزارشات کرنی ہے. مقصد رسالت کیا ہے، مقام رسالت. الا المودۃ فی القربی ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا. رسول نے کہا جلدی کرو، وقت ضائع نہ کرو، دیر نہ کرو. توجہ چاہتا ہوں بابا جی، آواز آ رہی ہے، پیغام آ رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں کہ میرے قربا میں مودت کرو، جلدی کرو.
وقت ضائع نہ کرو، دیر نہ کرو، ٹائم برباد نہ کرو، وقت ضائع نہ کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ بابا جی قرآن پکار پکار ہے، جلدی کرو، وقت ضائع نہ کرو، دیر نہ کرو، دیر نہ کیوں کہ میرے قربا کی مودت کی نیکی جتنے ہیں پورا پنڈال کھڑا ہو جائے نوجوان بھائی، پھر بھی آیت کا وزن پورا نہیں ہوگا، بس ذہن میں لگا دینا کیوں کہ میرے قربا کی مودت کی نیکی اتنی خوبصورت ترین نیکی ہے، اتنی اشرف ترین نیکی ہے، اتنی حسین ترین نیکی ہے، تم یہ نیکی تھوڑی کرو گے، میں اللہ اجر بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ آپ کا سننا سماعت میں یقین کرتے مجھے جتنے ہیں ہم آتا گوشت تشریف فرمائیں، میرے پاکیزہ سننے والے، پاکیزہ ذہن رکھنے والے، اطمینان سے بات یہاں تک بابا جی آئے گے ذہن میں حدیث آئے، آگے چلتا ہوں۔ جلدی کرو، وقت ضائع نہ کرو، میرے رسول کے قربا میں مودت کرو، کیوں؟ یہ نیکی ایسی نیکی ہے تم تھوڑی کرو گے، تم تھوڑی کرو گے، میں اللہ اجر زیادہ دوں گا۔ اجر مطلب کیا نکلا بھائی کہ ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ میں ابھی 80 سال کا ہو گیا ہوں، میں 90 سال کا ہو گیا، میں نے پوری زندگی حسین کو نہیں مانا۔ اللہ کا نبی کہتا نہیں، بس ایک بار یا حسین بولو، تھوڑی کرو گے تم، یہ نیکی تھوڑی کرو۔ فکر ملنگ سے آگے بڑھنا تھا، اولیاء اللہ کی جوتیوں میں بیٹھ کر یہ علم کی خیرات ملی وہ پیش کرنا چاہتا تھا۔ جس بندے کو اللہ نے کام دیا اس بستی میں، اس قریے میں 19 محرم الحرام 1433 ہجری کو جہاں جہاں تک لاؤڈ اسپیکر کی آواز جا رہی ہے، منتظر قرآن کی آیت ماں بھائی جان گھڑے میں منہ ڈال کے نہیں، ممبر رسول پہ اعلیٰ اعلان ترجمہ نظر کرنے جا رہا ہے۔ اگر بات یہاں پہ ہوتی تو 14ویں صدی کا بازاری با کا مولوی حق بجانب تھا کہ تھوڑی دیر کر لو ذکر حسین، نہ ساری رات جلوس نکالو، نہ ساری رات مجلس کرو، نہ ساری رات سارا دن عزاداری کرو، بس ایک مرتبہ کہہ دو یا حسین تو اجر مل جائے گا۔ عزت ذکر رسول کی قسم اگر اللہ کی آیت یہاں پہ رک جاتی تو 14ویں صدی کا نطفہ تحقیق عزاداری حسین پہ ایک مرتبہ انگلی اٹھانے کا حقدار تھا۔ آیت روکی نہیں، آگے چلی، اللہ نے کہا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ خالق لم یزل کہتا ہے میرے حبیب تو پیغام سنا دے کہ جلدی کرو، وقت ضائع نہ کرو، دیر نہ کرو، میرے رسول کے قربا میں مودت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مودت کی نیکی ایسی نیکی ہے تم تھوڑی کرو گے اجر زیادہ ملے گا۔ اور یاد رکھو ان اللہ غفور شکور، صرف اجر زیادہ نہیں ملے گا، میں اللہ تمہارے گناہ بخشتا جاؤں گا، تمہاری خطائیں معاف کروں گا، خطائیں معاف کروں گا، صرف خطائیں نہیں معاف کروں گا، غفور شکور، میں خالق ہونے کے باوجود خود تمہارا شکریہ کروں گا۔ بھائی سمجھنے کی کوشش کر میرے بھائی، میں نے کیا کہا؟ میں 10 ہزار بندہ ہوتا تو بھی جائے، میں اللہ سارے بولو اس سے زیادہ بھائی اور کیا ہوتا ہے مجلس میں؟ ٹامک تو یہاں مارنے والا مذاق کے نہیں بھائی جان، مجھے مذاکرے نہیں آتی کہ 4 جملے ہو تو پٹنے دیتے نہیں تو پڑھنے دیں، 35 منٹ بانی آدھے پورے کر کے توڑ جانا نہیں، مشکل ہے۔ آزاداری حسین کروانا مشکل ہے، یہ آسان کام ہے، تھوڑے بندے ہیں دن تک جن کو اللہ یہ توفیق عطا کرتا کہ وہ آزاداری کے کام ہے۔ ذکر کی قسم ساجد بھائی، خدا برباد کر دیتا ہے ان بستیوں کو جن بستیوں میں اولاد ابو طالب کا ذکر نہیں ہوتا۔ مشکل تقریر، مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے، میں سمجھ رہا ہوں میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ 19 محرم میں تو سزا کرنا امتحان نہیں لانا، آپ جو فکر دینا چاہتا ہوں وہ دیجیے،
اطمینان سے آپ سمجھ لیں، تم قربا میں مودت کرو گے، مودت کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہ بھی بخشوں گا، صرف گناہ نہیں بخشوں گا، تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ بھائی نسائی نہیں لے رہے، نسائی نہیں لے رہے، قرآن ہے بھائی، قرآن ہے، کوئی روایت۔ میں اللہ تمہارا شکریہ ادا کروں گا، کس پہ؟ قربا میں مودت سے۔ یہ نہیں کہا بابا جی کہ روزہ رکھو تو میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا، یہ نہیں کہا نماز پڑھو میں تمہارا شکریہ، نہیں، قربا میں مودت کرو۔ تقریر آگے چلنا چاہتی، بنی آدم میں تصور میں کہا یا اللہ تو نے جو کہا ہم نے مان لیا، تیرے نبی نے کہا توحید پہ ایمان لاؤ، ہم نے اللہ دیکھا نہیں مان لیا، جنت پہ، کوثر پہ، سبیل پہ، تسنیم پہ، سلسبیل پہ، حوران پہ، سب پہ آپ نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ اب یہ کیا ہوا کہ تو نے کہا کہ میرے رسول کے قربا میں مودت کرو، مودت کرو تو میں اللہ تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ یا اللہ یہ مودت ہم کیوں کریں؟ اب جو میرٹ پہ بھائی جان سپیچ سننے والے ہیں ان کی سماعت کو یہ فکرہ منتظر پیش کرنا، یا اللہ نبی تیرا، محبوب تیرا، رحمت للعالمین آپ اسے بنا کے بھیجا، تو مودت بھی آپ کرو نا ان سے۔ ریسرچر جو بندے ہیں نا بھائی، جو مفکرین اسلام ہیں، انہوں نے نوکر کو ان فکروں پہ جو ہے میڈلوں سے کہا ہے، یہ قرآن ہے بھائی، فکر سے آپ آرام سے سنیں گے، کوئی جلدی نہیں، مجھے یہ شوق نہیں کہ تھوڑے ہاتھ ہوا چی ٹنگے رہے تھے، واہ واہ واہ، سالہ نہیں، وہ جب ذاکری آپ نے چاہے تو وہ بھی خدمت میں پیش کری، لیکن فکریہ تقریر ہے آپ کی بڑی مشکل ہے۔ اور یہ بابا جی اگر آج بات سمجھ نہیں آئی، پھر 100 سال اللہ مجھے زندگی عطا کرے، آپ کو 1000 برس حافظ عزاداری کرے، اس ٹاپک پہ پھر سے پھر پڑھا جا سکتا ہے، کوئی اس میں گھبرانے کی ہچکچانے کی بات نہیں۔ علم جو ہے یہ مومن کی میراث ہے، منافق کی میراث نہیں۔ بات علم ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، اطمینان سے کہ یا اللہ تیرے رسول تیرا، محبوب تیرا، نبی تیرا، اس کے قربا سے مودت بھی تو کر، ہم کیوں کریں؟ اور تو نے کہا ہے کہ میں تمہارے گناہ معاف کروں گا، تمہارا شکریہ ادا کروں گا، تو نے اس کے بدلے میں کچھ نہیں کہا کہ جنت ملے گی، یہ ملے گا، کوثر ملے گی، یہ تو نہیں کہا۔ آج کا مسلمان تو جنت کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا، خود کش دھماکہ اس لیے ہوتا ہے کہ جنت ملے گی، مسجد کو چندہ دینے 72 دکانیں ہیں مسلمانان عالم کی مختلف فرقوں میں، ان 72 دکانوں میں بابا جی لگے ہوئے سب سے بڑے شو پیس کا نام ہے جنت۔ مولوی کہتا ہے چندہ دے دو تمہیں جنت ملے گی، کھال میرے مدرسے میں ڈالو جنت ملے گی، یا اللہ تو کہتا ہے قربا میں مودت کرو جنت نہیں ملے گی، یا اللہ تو ملے گا کیا؟ بھائی سوال پیدا ہو سکتا ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے نا، کوئی بندہ بھی پوچھ سکتا ہے نوجوان، یا اللہ نبی جو تیرا ہے، محبوب تیرا، قربا سے مودت تو نے کتنے کام قائم کر لیے، بھاگنا کہا، حج کہیں، زکات کہیں، جہاد کہا، مسلمان کر، اب تو کہہ رہا ہے قربا میں مودت کرو، یہ قربا میں مودت نہیں کرو گے تو اجر رسالت نہیں ہوگا، پتہ چلا ہماری نمازیں بیکار ہو جائیں گی، ہمارے روزے بیکار، حج فارغ ہو گئے، زکاتیں صاف ہو گئی، یا اللہ یہ کیا ہے؟ دنیا عالم کی واحد کتاب ہے قرآن، جس کا اسلوب یہ ہے کہ وہ سوال بھی خود کرتی ہے، جواب بھی خود دیتی ہے۔ گزارشات جو میری موڑ دینا چاہتی، تقریر ایک دو رائے پہ آنا چاہتی، اب توجہ چاہتا ہوں، نہایت توجہ درکار ہے مجھے سننے والے۔ یا اللہ ہم مودت کیوں کریں تیرے رسول کے قربان سے؟ اللہ نے اسی بات کا جواب سورۃ فرقان میں دیا، کہا کل ما، اب جو گھر سے بھائی سوچ کے آئے کہ ہم مجلس سننے جا رہے ہیں ان کی سماعت کو منتظر آیت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہا دنیا والو جان لو تم میں سے جو کوئی میرے رسول کے قربا سے مودت کرے گا اسے نہ جنت ملے گی، نہ کوثر ملے گی، نہ حوریں
غلمان ملے، بلکہ اسے اس مودت کے بدلے میں مجھ اللہ کی سبیل مل جائے گی۔ اللہ کی سبیل مل جائے گی۔ خیبر کا فکرہ ہوتا تو بابا جی تب ساتھی لوگ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت یزیدیت، آواز بلند سلوات۔ پاس آ کے ہر ایک کے چہرے پہ میری نظر ہے۔ میں بھائی بڑی مشکل یہ پیغام ہے جو آج کا مجھے نشر کرنا ہے۔ جب تم میرے رسول کے قربا میں مودت کرو گے تو اس مودت کے اجر میں تمہیں اللہ کی سبیل ملے گی، جنت نہیں ملے گی، سبیل ملے گی، اللہ کی سبیل۔ بھائیان مولوی کی چندہ اکٹھا کر کے پانی والی سبیل نہیں، اللہ کی سبیل۔ کہا کہ جنت نہیں ملے گی، پتہ چلا جنت چھوٹی سبیل بڑی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ساجد بھائی؟ یہ کی نہیں ہو سکتا ہے؟ مجلس تو بات تو بندے آخر میں محمد ٹھٹا پڑ گیا، ذکر آل محمد ہے، ٹھٹا کی نہیں ہو سکتا؟ نہیں ماں، ایسی تو بات ہے، ایسی فکر تو میری ذاکری میں ہے ہی نہیں۔ مجھے پتا ہے، یمین بات جانتا ہے، میں 100 مجلس سے فیل پڑھ دوں تب بھی میرا ٹکر بند نہیں ہوگا، لنگر نہیں چلے گا۔ کیوں کہ میرے جیسے کروڑ کتے ہر شام کلندر کے در پہ جھکتے بعد میں ہیں، لنگر پہلے آ جاتا ہے۔ تھوڑا چہرہ کھلا کے بیٹھ میرے بھائی، میں بڑی قیمتی فکر تیرے ذہن کو نظر کرنے جا رہا ہوں۔ جب تم قربا میں مودت کرو گے تمہیں اللہ کی سبیل ملے گی، پتہ چلا سبیل افضل ہے، جنت مفضول ہے، کوثر چھوٹی سبیل بڑی، حوریں چھوٹی سبیل بڑی۔ اجر رسالت اللہ کی سبیل ملے، اجر رسالت اللہ کی سبیل ملے۔ اب مجھے پڑھنے کے بارے سے جائے اور میری ماں بسم اللہ ضرور بھیجیے محمد والے پیغام پہنچ رہا ہے، لفظ میں توجہ چاہتے بڑے اطمینان سے۔ جب تم میرے رسول کے قربا میں مودت کرو گے، یعنی اجر رسالت کیا ہے؟ قربت میں، قرابت داروں میں مودت۔ مودت کے بدلے کیا ملے گا؟ اللہ کی سبیل ملے گی۔ مہربانی آپ کی سمجھ کو سلام ہے، آپ کے پہنچنا، اللہ کی سبیل ملے گی۔ اب تقریر یہاں سے شروع کر رہا ہوں، تقریر میری اب شروع ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کی سبیل کیا ہے۔ کہ جو اللہ اجر رسالت کے بدلے دے رہا ہے وہ ہے اللہ کی سبیل۔ پتہ چلا اجر رسالت نام ہے سبیل کے ملنے کا۔ جسے سبیل مل گئی اس نے معلوم ہوا اجر رسالت دے دیا، معلوم ہوا اس نے زندگی میں آنے کا، دنیا میں آنے کا مقصد پا لیا۔ آیت پڑھی، میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، ابھی تک کوئی روایت نہیں پڑھی کہ اجر رسالت سبیل ہے۔ اب قرآن سے پوچھیں کہ یہ سبیل کیا ہے؟ صحیح ٹھیک ہے جی، سبیل کیا ہے؟ سورت آل عمران 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، 2 آیتیں سورت آل عمران سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا فَلَا إِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ نے کہا یاد رکھو تم میں سے جو کوئی قتل ہو جائے یا مر جائے مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کی سبیل پہ مرا ہوا ہو۔ سورت آل عمران
167 168 167 168 دونوں آیتیں نظر کر. سورت آل عمران کمی نال دا ٹائم ہے کتی دے لوگ نے اس لیے ہر بندہ فریش نہیں ہوتا تو سب فریش ہو دیو اور صبح صبح ٹھہر جائیں ارمان لگے گا. سورت آل عمران پتہ چلا قرآن میں عمران اکیلا نہیں آیا آل کے ساتھ آیا. اس کا نام ذات کریے تو پیش کر دو میں کلمہ تقریر ہو گیا. آل عمران آل عمران عمران اکیلا نہیں بھائی آل عمران. توجہ سر اٹھائیے معززین ضلع حافظ آباد فکرہ نظر کر رہا ہے منتظر 19 محرم الحرام کی صبح کہ پورے قرآن کی الحمد سے لے کر والناس تک ظاہری طور پہ 2 عمران گزرے ہیں. پورے قرآن میں 2 عمران گزرے ہیں. پہلا عمران جناب موسیٰ کا بابا جناب موسیٰ کا باپ عمران جناب موسیٰ کلیم اللہ نے توجہ میرا معزز مجمع جناب موسیٰ نے 10 سال تک بکریاں چرائیں جناب شعیب نبی کی. ان کی بکریوں کو پانی پلایا. اس کی بیٹی صفورہ کا حق مہر ادا کرنے کے لیے 10 سال پورے اس کی بکریاں چرانے کے بعد جناب موسیٰ نے شادی کی شعیب نبی کی بیٹی صفورہ سے. اس کے بطن سے کلیم اللہ کو کوئی اولاد نہیں ملی. جب اولاد نہیں ملی تو آل نہیں ملی. قرآن کہتا ہے مجھے وہ عمران لا دو جو آل والا بھی ہو اولاد والا بھی ہو. سمجھنے کی کوشش کر میرے بھائی سمجھنے کی کوشش کر. میں کہنا کیا قرآن کہتا ہے مجھے وہ عمران لا دے جو آل والا بھی ہو. اولاد والا بھی ہو. دوسرا عمران جناب عیسیٰ کا نانا بی بی مریم کا بابا جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی. زندگی میں سلیب پر سے آسمانوں پہ واپس اٹھا لیے گئے. جب اٹھا لیے گئے تو شادی نہ ہوئی. شادی نہ ہوئی تو آل نہیں چلی. آل نہیں چلی تو اولاد نہیں چلی. قرآن کہتا ہے مجھے آل عمران چاہیے. اب یا تو قرآن سے سورت نکال. پہلا عمران بھائی موسیٰ کا بابا 14ویں صدی کے وقت سے زیادہ بھائی کچھ قیمتی نہیں. جو بندہ وقت جیسی قیمتی چیز لے کے ذکر حسین میں آیا ہے منتظر آنے والے ہر عزادار کو منبر رسول سے سلام پیش کرنا چاہتا ہے. مولا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. انکل جو بندہ چاہتا ہے کہ بم بلاسٹنگ کے اس دور میں نفس نفسی کے اس دور میں مجھے 14ویں صدی میں کم از کم منبر رسول سے حق کا پیغام سننے کو ملے وہ بندہ عزت طہارت رسول کا واسطہ ایک مرتبہ نوکر کی اوقات نہیں تو یہ معیار سماعت بلند کریے. منتظر حق بات کا فکر نظر کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ پہلا عمران ہے موسیٰ کا بابا. موسیٰ کلیم اللہ نے پورے 10 سال شعیب نبی کی بکریاں چرانے کے بعد اس کی بیٹی سے بطور حق کے مہر ادا کر کے شادی کی. قیامت کا میدان ہوگا. قیامت کا میدان ہوگا. برد یہ باسر لگی ہوگی. ایک مرتبہ کرسی عدالت سجی ہوگی. سارے انبیاء اوصیاء کو بلایا جائے گا. جب سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے تو موسیٰ کی یہی بیوی صفورہ جس کا حق کے مہر ادا کرنے کے لیے کلیم اللہ نے 10 سال بکریاں چرائی تھی ملائکہ نے خدا اس کو بالوں سے پکڑیں گے اس کو گھسیٹ کر ایک مرتبہ جہنم میں ڈالنے کے لیے لے جائیں گے. یا پورے عرش میں ایک مرتبہ زلزلہ آئے گا. ملائکہ نے خدا کی تصویر ٹوٹے گی. ہاتھ باندھ کے کہیں گے اللہ کا نبی کے ایک نبی کی بیوی ہے دوسرے نبی کی بیٹی ہے. ایک نبی کی بیوی ہے ایک نبی کی بیٹی ہے. لیکن اس کا جرم کیا ہے کہ ملائکہ اس کو نارے جہنم بنانے کے لیے لے جا رہے ہیں. آواز توحید آئے گی منتظر گستاخی نہ کر. ایک نبی کی بیوی بھی ہے ایک نبی کی بیٹی بھی ہے لیکن اس کا جرم اتنا اس کا جرم اتنا ہے کہ جب موسیٰ دنیا سے چلا گیا تھا تو اس کے جانے کے بعد سے اس کے وسیع سے جنگ کرنے
نبی سے جنگ کرنے آئے تو وہ نار جہنم بن جاتی ہے۔ جب ایک نبی کی بیوی دوسرے نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود نبی کے خلیفے سے جنگ کر کے جہنمی بن جاتی ہے، قرآن سر پہ رکھ کے کو بتائے کوئی بندہ کہ کسی کمری کی بیٹی موسیٰ کے بھی سردار محمد کے وسیع سے جنگ کر کے ام المومنین کیسے بنا؟ کا بابا موسیٰ کو اولاد نہیں ملی، آل عمران نہیں ملا۔ ایک عیسیٰ کا نانا، عیسیٰ نے شادی نہیں کی، آل عمران نہیں ہوا۔ دنیا مانے یا نہ مانے، اللہ کی اس پوری کائنات میں قرآن والا آل عمران بچانے کے لیے اگر ہے تو صرف ایک عمران ہے، جس کا نام عمران ہے، لقب ابو طالب ہے، جس کو اللہ نے آل بنانے کے لیے علی جیسا بیٹا دیا، اس بیٹے کو پھر بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کو بیٹا، یعنی آل کی آل، آل در آل، اولاد در اولاد، آل در آل، آل در آل۔ سر اٹھاؤ فکرہ ذہنوں میں نقش کرو معززین آباد، جس عمران کو اللہ نے اولاد در اولاد، آل در آل دی، اور قرآن والا آل عمران بچانے کے لیے آج بھی اگر پردہ غیب میں زندہ ہے تو بھی مہدی آل عمران۔ آل عمران اب سمجھ آگئی بھائی، اب چلے بات آگے، سبیل کیا ہے؟ یا بھی تھوڑا طبیعت ملانے کے لیے، مزاج بنانے کے لیے تھوڑا بندے فریب بھائی کے سن رہے ہیں ورنہ پہلا مطلب سے جب کہ یہ سبیل کیا ہے؟ اللہ نے کہا فَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ نے کہا یاد رکھو تم میں سے جو کوئی قتل ہو جائے یا مر جائے مگر شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی سبیل پہ قتل ہو، اللہ کی سبیل پہ مرے تو میرا اجر اس کے لیے۔ آیت ہے بھائیان، آیت ہے، کوئی روایت نہیں پڑھا، آیت، میرا اجر اس کے لیے، میری رحمت اس کے لیے، میری بخشش اس کے لیے، نمازیں اسی کی ہیں جو سبیل پہ مرے، روزے اسی کے جو سبیل پہ قتل ہو۔ توجہ اگلی آیت، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اللہ جانے آیت کا قدر کون کرے گا، اور قرآن نے کہا یاد رکھو تم میں سے جو کوئی قتل ہو جائے یا مر جائے مگر بغیر سبیل کے مرے تو اسے یہاں نہیں، یہاں نہیں، وہاں جا کے پتا چلے گا کہ سبیل پہ مرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ بڑی مشکل بات ہے بھائی، مجھے خود تو بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کے مجمع نے یہ سبجیکٹ ایکسپٹ کیسے کر لیا۔ پوری طرح کا تعریف ہے، بڑی مشکل تقریر ہے، اجر رسالت پہ بڑا مشکل یہ مضمون ہے۔ آپ سن رہے ہیں، میں آپ کے سماعت کو سلام کروں، میری مدد کریں، مہربانی میں اتنی مشکل بات اگر ذہنوں میں آ رہی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی جو زندگی کے باقی ایام ہے مجھے یہاں پہ پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مہربانی ہے کہ تم میں سے جو کوئی قتل ہو جائے، اجر رسالت کیا ہے؟ اللہ کی سبیل، اللہ کی سبیل، اور تم میں سے جو کوئی قتل ہو جائے یا مر جائے مگر شرط یہ ہے کہ بغیر سبیل کے مرے تو اسے یہاں نہیں، وہاں جا کے پتا چلے گا کہ دنیا میں سبیل پہ مرنے کا فائدہ کیا ہے۔ آپ
آپ نے یہاں تک سنا، بڑی مہربانی آپ کی بھائی۔ جب یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی، جب یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی تو محمد عربی کا بزرگ صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بارگاہ رسالت امام میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر ہاتھ باندھے، آداب بجا لائے۔ بجا لانے کے بعد کہا اللہ کا نبی، یہ جو سورت آل عمران میں دو آیتیں آئی ہے کہ تم میں سے جو کوئی قتل ہو جائے یا مر جائے اور اللہ کی سبیل پہ مرے تو بخشش اس کے لیے، جنت اس کے لیے، اجر اس کے لیے، اور جو بغیر سبیل کے مرے تو وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ آپ بتائیے کہ یہ اللہ کی سبیل کون ہے؟ آپ بتائیے تو صحیح کہ یہ اللہ کی سبیل کیا ہے؟ عزت ذکر رسول کی قسم بھائی فکر غلط کہوں، جناب المودت کی الفاظ ہے۔ حافظ شیخ سلمان قندوسی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ جب جناب جابر نے پوچھا کہ یہ اللہ کی سبیل کیا ہے، فوراً کملی والے نے اپنے 12 جانشینوں کے نام بتائے۔ نام بتانے کے بعد لقب بتائی، کنیت بتائی۔ کنیت بتانے کے بعد کہا کہ جابر اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کی سبیل کسے کہتے ہیں تو سن، جب تو عالم ضعیفی میں چلا جائے گا، جب تیرے پہ بڑھاپا آ جائے گا، اس وقت دنیا میں میرا 5واں بیٹا محمد باقر آئے گا۔ سمجھنے کی کوشش کر میرے نوجوان بھائی، میں کیا 5واں میرا لال آئے گا، میرا جانشین آئے گا۔ جابر تیری اس سے ملاقات ہوگی، ملاقات ہونے کے بعد تو میرے سلام اس کو دینا، اس کو بولنا کہ تیرا نانا تجھے سلام دے رہا تھا۔ سلام دینے کے بعد میرے 5ویں وارث سے پوچھنا کہ مولا آپ بتاؤ کہ قرآن میں اللہ کی یہ سبیل کون ہے؟ آپ جب تک آپ کا جی چاہے بات سے میں کہ اجر رسالت اللہ کی سبیل کا نام ہے۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، توجہ میرا طیبتا ہے مجمع، وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا۔ ایک مرتبہ جابر پہ عالم ضعیفی آ گئی، مسجد نبوی میں جابر بیٹھا تھا، یا ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے سے 2 سال کے بچے نے اندر قدم رکھا۔ اب تک جو بندہ نہیں بولا، منتظر کو اس پہ کوئی دکھ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، میں یہی سمجھتا رہا کہ مجھے خیرات لینے کا طریقہ نہیں آیا۔ اب جو بندہ چپ رہے گا میں یہی سمجھوں گا کہ اسے مجلس میں آنے کا سلیقہ نہیں ابھی تک مولا علی نے دیا۔ توجہ، ایک مرتبہ جابر نے سر اٹھایا، دیکھا کہ 2 سال کا بچہ اندر داخل ہوا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ اس بچے کے قدم اٹھانے کا طریقہ محمد جیسا، قدم رکھنے کا طریقہ محمد جیسا، سر پہ بال وہی واللیل والے، پیشانی وہی شمس والی، آنکھیں وہی ما ذاق البصر والی۔ دیکھا کہ جیسے محمد کا سایہ نہیں تھا، تاریخ والے بندے بیٹھے، جیسے نبی کا سایہ نہیں تھا، بچے کا سایہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اس یعنی دیکھا جابر نے جہاں پہ نظر رکی تھی، رکی کی رکی رہ گئی۔ ایک مرتبہ جابر مسجد نبوی میں اٹھا، آہستہ آہستہ ضعیف بدن کو سنبھالا، کمر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے چلا، آگے چلا، چلتا چلتا 2 سال کے مولا باقر کے پاس آیا۔ پاس آ کے سر پکڑے ہو کے کہتا ہے، اے بچے تیرا نام کیا ہے؟ اے بچے تیرا نام کیا ہے؟ بھائی مجھے دکھ رہے گا، بڑی شدت سے دکھ رہے گا اس بندے پہ جسے کان اور زبان علی بادشاہ نے دی گئے، سبحان اللہ، فکرے پہ نہ کہہ پائے۔ ایک مرتبہ جابر نے کہا، بچے تیرا نام کیا ہے؟ 2 سال کے محمد باقر نے سر اٹھایا، جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، اے جابر خبردار، گستاخ
بچہ اسے کہتے ہیں جس میں عقل نہ ہو، تو بچے سے نہیں زمانے کے امام سے مخاطب ہے۔ کیا بات ہے بھائی، سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے کہیں ہوتا ہے تو بچے سے نہیں زمانے کے امام سے۔ معصوم معصوم ہوتا ہے بھائی، معصوم ہے، چاہے جھولے میں بولے چاہے نو کے نیزہ پہ بولے، تو بچے سے نہیں امام سے مخاطب ہے۔ ایک مرتبہ جابر کے بدن پہ رونگٹے کھڑے ہوئے، اس نے سوچا یقیناً یہی وارث محمد ہے۔ جابر کہتا ہے مولا اب بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ 2 سال کے سرکار باقر نے کہا سن، میرا نام باقر ہے، تیرا نام جابر ہے۔ بھائی زبان ہے، مجلس میں نہیں بولے گا، کہاں پہ جا کے بولے گا؟ میرے بابا ہیں، نانا میرا محمد ہے، تیرے باپ کا نام عبداللہ ہے، تو انصاری ہے۔ جابر نے کہا مولا بالکل صحیح فرمایا، اب مولا آپ بتائیے کہ وہ جو سورت آل عمران میں 2 آیتیں آئی تھی کہ تم میں سے جو کوئی قتل ہو جائے یا مر جائے تو اللہ کی بخشش اس کے لیے، اب آپ بتائیے۔ سرکار جابر نے کہا توجہ میرا معزز مجمع، سرکار جابر نے کہا مولا باقر نے کہا جابر جلدی نہ کر، سوال کا جواب پھر پوچھنا، اس سے پہلے تیرے پاس میری ایک امانت ہے، میرے نانے محمد کا سلام مجھے پہنچا۔ سارے تیرے پاس میری ادھار ہے، میرے نانا کا سلام دے۔ جابر نے سلام دیا کہ نانا محمد کہہ رہے تھے اے میرے بیٹے میرا سلام۔ مولا نے کہا نانا آپ پر بھی میرا سلام۔ کہا اب پوچھ کیا؟ کہا مولا وہ جو سورت آل عمران میں 2 آیتیں آئی ہیں کہ تم میں سے جو کوئی قتل ہو جائے یا مر جائے مگر اللہ کی سبیل پہ تو جنت اس کے لیے، روزے اسی کے، بخشش اسی کی، حج اسی کی، اور جو بغیر سبیل کے مر گیا تو اسے یہاں نہیں وہاں جا کے پتا چلے گا کہ دنیا میں سبیل پہ مرنے کا فائدہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ 2 سال کے محمد باقر نے جابر کا چہرہ دیکھ کے کہا جابر ما تدری سبیل اللہ ہے، جابر کیا تو نہیں جانتا کہ یہ اللہ کی سبیل کون ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ یہ اللہ کی سبیل کیا ہے؟ جابر نے کہا قلت لا واللہ مولا مجھے اللہ کی قسم نہیں پتا کہ یہ اللہ کی سبیل کیا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا سن جابر، سبیل اللہ فہو علی فالحسن والحسین ذریتہ، سبیل نام ہے قرآن میں میرے دادے علی کا اور اس کی طیب اور طاہر اولاد حسن اور حسین کا، سبیل نام ہے علی کا، سبیل نام ہے حسین کا۔ اور سن جابر ومن قتل على تلاوته فقد قتل في سبيل الله، الا ومن مات على مات سبيل الله، الا ومات سبيل الله۔ اور جابر یاد رکھ، جو بندہ گھر سے نکل کر میدان جنگ میں جا کر میرے دادے علی کی ولایت پہ قتل ہو گیا تو وہ بھی سبیل پہ قتل ہوا۔ اور جابر ضروری نہیں کہ بندہ جنگ میں جائے، کیا رکھ ہم اولے محمد تجھے بتاتے ہیں کہ جو بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بستر پہ لیٹ کر میرے دادے علی کی ولایت پہ علی 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 کرتا مر گیا، وہ بھی سبیل پہ مر گیا۔ جب مومن سے ہوتی ہے مومن کی ملاقات، جب مومن سے ہوتی ہے مومن کی ملاقات، اتر آتے ہیں ذہنوں پہ پاکیزہ خیالات، بھڑک اٹھتے ہیں دلوں میں
علی کی ملا کے جذبات عبادت بن جاتے ہیں، مجھ سے جو نکلتے ہیں کلمات بھائی ہم پڑھنی ہے۔ بسم اللہ۔ حاتم گدا ہو جس کا وہ گھر تلاش کا، حاتم گدا ہو جس کا وہ گھر تلاش کر، حاتم گدا ہو جس کا وہ گھر تلاش کر، جو جنت کی راہ دکھا دے وہ رابط تلاش کر۔ اگر خوف ہے معاشر کی پیاس کا، کوثر نہ ڈھونڈ ساکی کوثر تلاش کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیر علی۔ حیدر قادری نے آکھیا 1000 سال کی زندگی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ساڑھے تو آندھی کٹھی پان جا کرو۔ حیدر قادری نے آکھیا 1000 سال کی زندگی، 1000 سال دے روزے، 1000 سال کی تہجد بندگی قربانیاں تو افضل ہے۔ ایک باری چاک مولا حسین تیرے قاتل تے لعنت، مولا حسین تیرے دشمن تے لعنت۔ سبیل وقت سمے دامن وقت میں بہت غربت آ گئی ہے، بات آگے جانا چاہتی ہے، وقت کم رہ گیا، تقریر تمام ہوا چاہتی ہے۔ توجہ، سبیل نام ہے علی کا، سبیل نام ہے اولاد علی کا، سبیل نام ہے علی کا، سبیل نام ہے اولاد علی کا۔ اب بھائی اس آیت کے لیے میں محنت کر کے آیا، جیسے جو آیت میں سوچ کے آیا ہوں کہ آج مجھے یہ پڑھنی، تو سپیشل جو میں تیاری کر کے آیا ہوں اس آیت کی وہ پڑھ رہا ہوں۔ نتیجہ بھائی ہم دینا پاس پھر ذاکر عبادت سوچے آجے کہ چنگا کون پڑھ گیا، ٹھنڈا کون پڑھ گیا، یہ بات بعد میں ہے۔ اس سے پہلے اب توجہ چاہتا ہوں کہ سبیل نام ہے علی کا، سبیل نام ہے اولاد علی کا۔ اب توجہ، سورت فرقان میں اللہ نے کہا یوم یحس الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا اور ایک لمبے قد والا ظالم لایا جائے گا۔ بھائی سمجھنے کی کوشش کر، میں اپنے کے دائرے میں جسے سمجھ آتی ہے وہ بندہ ضرور بول۔ لمبے قد، قیامت کا دن ہوگا ایک لمبے قد والا بڑا ظالم، جب یوم یحس ظالم، بڑا ظالم لایا جائے گا۔ علی یدیہ، وہ ظالم قیامت میں آ کے اپنے ہاتھ کاٹے گا۔ دیوانہ صحیح مجھے نہیں معلوم یہ آیت قرآن دی نہ ہوئے منتظر کا قاتل ہوا بندہ سن کے بھی بالی ان ولی اللہ تے ایمان نہ لے آئے اور پیو تے پیو ایک دیکھو تستی گویڑو بندہ بیٹھے اور جی میں دے تسی او میں کس شکر والے انشاءاللہ تواڈے بسم اللہ چولی اٹھا کے اس ذکر میں آنے والے ہر آزاد کی عزت کو، اس کی ناموس کو، اس کے عقیدے کو میں امام زمانہ علیہ السلام کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ آپ سمجھیو آباد و سمجھو قیامت کا دن ہوگا، سبیل نام ہے علی کا، اجر رسالت ہے سبیل، سبیل نام ہے ولایت علی کا۔ اب سنیے قیامت کا دن ہوگا، بڑا ظالم لایا جائے گا، وہ اپنے ہاتھ کاٹے گا، حسن تو اپنے ہاتھ کاٹے گا، کاٹ کے کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ وہ بڑے قد کا ظالم آئے گا، آ کے اپنے ہاتھ کاٹے گا اور قیامت کے میدان میں جب آتا دیکھے گا، چلتا دیکھے گا تو کہے گا اے کاش دنیا میں رہ کر میں رسول کے ساتھ ساتھ اس آنے والی سبیل کا کلمہ بھی پڑھ لیتا۔ سبحان اللہ، بڑی میں کیا کہہ دیا، اس سے بڑی آیت ہے بھائی، آیت ہے،
سبیل کے ساتھ ساتھ تو کہے گا کاش میں اس سبیل کا کلمہ بھی پڑھ لیتا، اس سبیل کا کلمہ بھی پڑھ لیتا، اس سبیل پر بھی ایمان لے آتا۔ آیت یہاں پہ چندہ رک جاتی، مسلمان کو موقع مل جاتا، ہو سکتا ہے اللہ نے قیامت کے دن اسے معاف کر دیا ہو، اسے غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ ساجد بھائی آیت رکی نہیں، آگے چلی، پھر وہ ظالم کہے گا یا ویلت لیتنی، اگر میں دنیا میں رہ کر اس سبیل کا کلمہ پڑھ لیتا تو آج یہ لعنتوں کی بارش میرے چہرے پہ نہ ہوتی۔ یہ لعنتیں میرے چہرے پہ نہ برستی، یہ تورا میرے منہ پہ نہ ہوتا، یہ لعنتوں کا طوق میری گردن میں نہ ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، پھر وہ بڑے قد کا ظالم کہے گا کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، فلاں کو مجلس میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ بادا اس جالی وکان شیطان، بادا اس جالی عن الذکر وکان شیطان للانسان خذولا، تو بڑے قد والا ظالم اپنا ہاتھ بھی کاٹے گا اور کہے گا کاش میں سبیل کا کلمہ پڑھتا، یہ لعنتیں بھی نہ ہوتی، میں ان فلاں کو اپنا حبیب دوست بھی نہ بناتا۔ کیوں کہ یہ فلاں جو تھے یہ آئے بھی میرے بعد میں تھے، قرآن ہے بابا، یہ آئے بھی میرے بعد میں تھے، انہوں نے ہی تو مجھے اس سبیل کے ذکر سے روکا تھا۔ آیت بابا دی روایت پڑھو، آیت ہے، حیاتی ہوئی آیت ہے، مولا اٹھنے والا ہاتھ کسی کا محتاج نہ کرے۔ جب وہ ظالم کہے گا نتیجے پہ آ گئے، بات نتیجے پہ آ گئی، جب وہ ظالم یہ بیان دے گا پھر کہے گا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، وہ ظالم بھائی قیامت کے میدان میں کہے گا ہاں اب معاشر کا میدان آ گیا ہے، اب کھوٹے کھرے کا پتہ چل گیا ہے، اب حق و باطل میرے سامنے آ گیا ہے۔ اس وقت وہ کہے گا ہاں ایک بندہ یہ فکرہ سمجھ گیا پانی ہم کی محنت سوارت ہو جائے گی، اس وقت وہ کہے گا ہاں اب مجھے پتا چل گیا ہے کہ شیطان کی پرانی عادت ہے مصیبت میں انسان کو چھوڑ کے بھاگ جانا، شیطان میں نہیں کہا، بڑا ظالم کہہ رہا ہے قیامت میں شیطان کی پرانی عادت ہے مصیبت میں انسان کو چھوڑ کے بھاگ جانا۔ اب فیصلہ ہو گیا کہ جو مصیبت میں عام انسان کو چھوڑ کے بھاگے وہ شیطان ہے، جو انسانوں کے بھی سردار محمد کو چھوڑ کے بھاگے اللہ جانے وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا۔ کیا بات ہے، اٹھنے والا ہاتھ مولا پتا پچھو بھی نہیں بیٹھیا ذکر کا جواب آیت مکمل کر تقریر مکمل کر گل مقدی کنارے پھر کیا ہوگا جب وہ ظالم یہ اعتراف کرے گا اس وقت حالانکہ ذاکر بہت ہے، مولا دی قسم اتنے ذاکر نے، لیکن مزہ آتا ہے جیسے پورا ہے کہ قرآن کی تفسیر میں سن رہے ہوگی نا، آج آدھا گھنٹہ تفسیر اپنے ٹائم کو ساڑھا دے مندے تو چلو میٹ لوگوں ساڑھا دے گھنٹہ بعد پڑھا بسم اللہ صحیح پوری زندگی بعد پڑھا لو پوری زندگی پڑھا
اللہ کا نبی آئے گا، نبی آ کے اب سے معاشرت کا میدان ذہن میں ہے کہ ظالم اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہے اور کاٹ کے جو اس نے اعتراف جرم کیا وہ سب کو سنا ہے، قرآن نے لکھا ہے، قرآن اب رسول آئے گا، رسول آ کے کیا کہے گا؟ وقال الرسول یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اس وقت اللہ کا نبی آئے گا، وہ آ کے کہے گا اے پالنے والے یہ میری وہ قوم ہے، یہ میری وہ قوم ہے۔ توجہ، 1 گھنٹہ نہیں بابا جی، میں 10 گھنٹے اور پڑھوں، میرا یہ فکرہ ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد ساجد بھائی مجھے ہاتھ نہیں، اپنے تقریر کو آگے چلانے کا سر اٹھاؤ، فکرے کی طرف سے کو قرآن کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس وقت رسول کہے گا یا رب ان ھذا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اس وقت رسول کہے گا اے پالنے والے یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے میرے بعد اس قرآن کو بیکار سمجھ کے چھوڑ دیا۔ سمجھنے کی کوشش کر میرے بھائی، میں نے کہا اس قرآن کو، اس قرآن حاصل قرآن، اس قرآن کو حاصل قرآن، حاصل قرآن، اس قرآن کو نہیں وہاں پہنچایا، علی نے توفیق دے میں کہنا اس قرآن کو بیکار سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ حاصل قرآن، قرآن سر پہ رکھ کے بابا جی کوئی مائی کا لال بتائے کہ رسول نے جو کہا حاصل قرآن، کیا رسول کی بغل میں یا رسول کے دائیں جانب تاج کمپنی والا قرآن ہوگا؟ قرآن ہوگا جو جسم والا ہوگا، جس کا چلنا قرآن، جس کا اٹھنا قرآن، حاصل قرآن۔ اگر آپ نہیں سمجھے تو میں بھائی پھر آیت کا ترجمہ حدیث سے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ دنیا حاضہ کو سمجھ جاتی، محمد عربی نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سے زیادہ آسان اور کو نہیں میں کر سکتا جمانی نصیب ہو۔ حاضر قرآن، رسول نے ادھر بھی اعلیٰ کہا، ادھر بھی اعلیٰ کہا۔ آنے والے انہوں نے اس سبیل کو چھوڑا تھا، سبیل کے ذکر کو چھوڑا، سبیل کو چھوڑا، ذکر کو چھوڑا۔ ہاں ادھر بھی کہا ھذا علی من کنت مولا فہذا علی، یہ علی ہے۔ ادھر بھی کہے گا یہ قرآن ہے۔ یہی تقریر سنے، نوکری تمام کر۔ ادھر رسول کہا تھا حاصل قرآن، غدیر میں کہا ھذا علی۔ اگر دنیا کی بلا رسول کا یہ حالات سمجھ جاتی، اگر سمجھ جاتی، بھائی مجھے اس حالات کا مطلب سمجھانے دیجیے، میں آپ کی سماعت کو سلام کرتا ہوں، 1 منٹ کی مجھے اجازت دیجیے۔ رسول نے غدیر میں کیا کہا تھا؟ ایک فکرہ کتنا بھائی اور کہنا چاہتا ہوں سنیں۔ رسول نے ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے کہا تھا یا صحاب الناس انا ھذا علی صراط مستقیما وخلقتہ من جوہر قدرتہ وعتقتہ من ادبی فمن کنت مولاه فھذا علی مولا۔ رسول نے کہا تھا اے صحابہ، اے جانشارو، اے پروانو، انا ھذا علی صراط مستقیما، یہ علی صراط مستقیم ہے، یہ علی صراط مستقیم پر نہیں ہے،
مستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ تو نے بھی یہی نماز پڑھی، یہی نماز محمد بھی پڑھتا ہوگا، وہ بھی کہتا ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ شرم نہیں آتی؟ جس نبی کو ابھی تک صراط مستقیم نظر نہیں آئی، تجھے کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے سے ہم سیدھا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ ہم جانتے ہیں صراط مستقیم نام ہے علی کا۔ عجیب فکرہ محمد عربی نے کہا کہ یہ علی صراط مستقیم ہے، اور صحابہ جان لو اس علی کو وخلقتہ من جوہر قدرت ہی، اس علی کو اللہ نے اپنی قدرت کے جوہر سے خلق کیا ہے، قدرت کے جوہر سے، قدرت کے جوہر سے۔ بھائی سمجھنے کی بات کبھی نہ ہوتی، یا زیادہ یہ کبھی نہ ہوتی، میں یہ فکرہ رکھے۔ اتنے بندے نہیں سمجھیں گے ممبر جانتا ہے میں بڑی اوکھی پنی ہے، مگر میرے ذاکر چھٹن کا ٹائم آ جائے یہ فکر اگر رسول کا میں نہیں سمجھا سکتا۔ رسول کہتا ہے خلقتہ من جوہر قدرت ہی، اس علی کو اللہ نے قدرت کے جوہر سے بنایا، قدرت کے جوہر سے، قدرت کے جوہر سے۔ دودھ کو جب جمایا جاتا ہے تو چمک دہی بنتا ہے، اس دہی سے دودھ کا جوہر نکلتا ہے مکھن۔ ذرا سمجھ میرے بھائی میں نے کیا کہہ دیا، گھر جا کے سوچنا بابا جی، اس کا جوہر نکلتا ہے مکھن۔ اللہ کا نبی کہتا ہے اس علی کو اللہ نے قدرت کے جوہر سے نکاح بنایا۔ پتا چلا علی نام ہے اللہ کی قدرت کے مکھن کا۔ اب جو بھی علی کو دین سے نکالے گا اس کے بعد پیچھے لسی بن جائے گا۔ علی نال جاندی رجوع ٹھیک کوئی علی نال جاندی، علی نال جاندی رجوع ٹھیک کوئی نہیں، او بندے دا جگ تے لہو ٹھیک کوئی نہیں۔ علی دی محبت تے فتوے تو لاویں یا آپ بندہ غلطے یا پیو ٹھیک کوئی نہیں۔ ہن نالا مہربانی مہربانی تائیں آپ حسین بادشاہ کی عزت اقبال بلند کریں۔ آپ حقیقت میں یزیدیت کی تردید کرتے ہیں، ذاکر کی تائید یزیدیت کی تردید ہے، ذکر حسین کی تائید ہے۔ جو زبان اس ذکر کی تائید کرے وہ قیامت کے دن گونگی نہیں ہوگی، لکنت نہیں آئے گی۔ اب رسول نے کہا من کنت، معاشرے میں کیا کہا تھا کہ یہ علی ہے سبیل، یہ علی ہے قرآن۔ اب رسول نے کہا یہ علی ہے مولا۔ تینوں جگہ حاضا، سبیل نام ہے علی کا، قرآن نام ہے علی کا، جوہر قدرت نام ہے علی کا، ذکر نام ہے علی کا، اجر رسالت ہے ولایت علی۔ رسول نے کہا من کنت مولا، جس کا میں مولا، جس کا یہ فکرہ تو بھائیان ہر ذاکر کو، ہر مجمع کے، ہر بچی کو، میری مائیں بہنیں سب جانتی ہیں۔ ہر بھکاری کے خیرات لینے کا طریقہ اپنا ہے۔ آپ سنیے فکرہ، جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا، یہ علی مولا، جس کا میں مولا، اس کا یہ مولا، جب سے میں مولا تب سے یہ مولا، جب تک میں مولا تب تک یہ مولا۔
منبر رسول سے 19 محرم الحرام 1433 ہجری کی اس مجلس اعلیٰ میں آخری فکرہ صدائے خیر العمل کا منتظر بلند کر رہا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ یقیناً آنے والا ہر شریف زادہ لبیک کہے گا اس فکرے پہ، جو لبیک کہے گا وہ یقیناً آپ کا جی چاہے آپ زمین پہ بیٹھ کے سنو، فرش پہ سنو، آپ کا دل چاہے تو ایک مرتبہ عقیدے کے عرش پہ جا کے سننا، آخری فکرہ نہ ہو کر سنتے ضرور جائیں گے۔ غلط کہوں آپ کو حق حاصل ہے، زبان کتی سے کھینچ کے بازاری کتوں کا نگانا بنا دینا۔ محمد عربی کہہ رہا ہے جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ مولا، جب تک میں مولا تب تک یہ مولا، جب سے میں مولا تب سے یہ مولا۔ پوچھ مسلمان سے کہ محمد کس کا مولا ہے؟ عام کتاب میں قرآن نے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کی اس پوری کائنات میں محمد ہر نبی کا مولا، تو پھر تیرے باپ کو ماننا پڑے گا محمد آدم کا مولا، علی آدم کا مولا، محمد نوح کا مولا، علی نوح کا مولا، محمد زکریا کا مولا، علی زکریا کا مولا، محمد یوسف کا مولا، علی یوسف کا مولا، محمد یحییٰ کا مولا، علی یحییٰ کا مولا، محمد شمعون کا مولا، علی شمعون کا مولا، محمد عیسیٰ کا مولا، علی عیسیٰ کا مولا، محمد یعقوب کا مولا، علی یعقوب کا مولا، محمد ذوالکفل کا مولا، علی ذوالکفل کا مولا، محمد ہے اللہ کی اس کائنات میں ہر شے کا مولا، تو پھر ماننا پڑے گا محمد حوران کا مولا، علی حوران کا مولا، محمد غلمان کا مولا، علی غلمان کا مولا، محمد قرآن کا مولا، علی قرآن کا مولا، محمد پر کا مولا، علی پر کا مولا، محمد سمر کا مولا، علی سمر کا مولا، محمد شجر کا مولا، علی شجر کا مولا، محمد تر کا مولا، علی تر کا مولا۔ اگر اللہ کی اس کائنات میں محمد ہر شے کا مولا ہے تو پھر 14ویں صدی کا مسلمان تجھے شیشہ نے حیدر کرار کا عقیدہ پپا کے طور ماننا پڑے گا، تو پھر مان کہ اگر محمد پر کا مولا، علی پر کا مولا، تو پھر مان کہ محمد ابو بکر کا مولا، علی ابو بکر کا مولا، محمد عمر کا مولا، علی دنیا اگر مان لیتی محمد کو مولا، نہ رلتی بیٹیاں محمد کی۔ بیماروں کی دعا کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے بابا جی یہ ذکر اصل سیر ہے، اس کے دل میں جو دعا ہے مولا سب کی مستجاب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آج جو سب سے بڑا دروازہ ہے نماز صاحب کا، اس دروازے کی چوکھٹ پہ میں اپنے عزاداروں کو ساتھ لے کے سجدہ ریز کروانا چاہتا ہوں۔ وہ دروازہ ہاں یقیناً نکل جائے گی، جس کے لیے لوگوں نے لکھا جب کبھی کروٹ بدلتی تھی دکھ جاتے تھے کام۔ نام بھی نہیں لیا، کیا بات تھوڑے سن لی، واہ اچھی بات۔ جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی، رو کے کہتی تھی بابا تیرے سینے کی یادی ہو مجھے نیند نہیں آتی۔ بابا جی 12 بار اس پردہ غیب میں خوب رو کے فرماتا ہے میرا سلام ہو اس بطول پہ جس کا سفر میں رخساروں کا رنگ بدلتا رہا ہے، جوان ہے جوان، سفر میں جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا۔ بڑے خیرت مند لوگ بیٹھے، بابا جی میں ایک سوال کرتا ہوں،
जितने अज़ादार मत में आए हो मौला तुम्हारी बेटियों के पर्दे सलामत रखेगा। सजी अगर किसी के बेटे को बाजार में कोई थप्पड़ लगाए ना, बंदा जितना गरीब हो वो कत्ल कर देता है गैरत के नाम पे आके, कहता तूने मेरे बेटे को बाजार में थप्पड़ लगाया, किस्मत सज्जाद की सकीना की, इसे करबला से लेके शाम, शाम से बाजार, बाजार से कैद खाना, बाप का कातिल जिस मोड़ पे जाता था जुल्म करता रहा। कोई तो मैं कोशिश करता हूँ एक मंजिल गिरिया बढ़ाऊं ताकि हर कोई नौजवान भाई, मेरी माए बहनें इस दर्द में शरीक हो। कब मैं अर्ज किया था जहाँ पे भाई मैं मसाइब छोड़ा था कि दरबार में पहुंचा एक मर्तबा आले मोहम्मद का काफिला पहुंचा दरबार में। बाबा जी किस रंग में? सबसे आगे जवानी नसीब हुई, सबसे आगे सफेद बालों से हबश की मलका, सफेद बालों से पीछे भाईजान वो भी जो पूरी जिंदगी अपने बाबा से नहीं बोली थी, उसके पीछे सैयदा उम्मे कुलसूम, 12 रस्सियां 12 गले एक रस्सी से बांधे गए थे, 12 गले एक रस्सी। सबसे आखिर में अली असगर की माँ। अब अल्लाह वास्ते हल जरूर करना जितने अज़ादार बैठे हो, अली असगर की माँ से जो रस्सी बच गई थी वो थी 4 साल सैयदा के गले में। रस्सी इतनी सख्त बंधी हुई थी, माँ कमर झुका के खड़ी थी। आहिस्ता से जब माँ सीधा होने की कोशिश करती, बच्चे की तलियां जमीन पे तड़पने लगती, रो के कहती अम्मा गर्दन सीधी न कर, तू गर्दन सीधी करती है मेरी रस्सियां सख्त हो जाती हैं। अल्लाह माँ एक फिक्रा, एक बैन करना है मोहम्मद की बेटी का, एक बैन करबला की इस 4 साल बतूल का करना है अज़ादारों के लिए, एक बैन पे नौकरी तमाम। कुतुब ने लिखा बाबा जी मक्तल की कुतुब ने लिखा 3 घंटे 6 घंटे या 9 घंटे बेटी अली के खड़ी रही, बेगैरत शराब पीता रहा। मिंबर रसूल ते खड़ा उन्नी मुहर्रम दी मजलिस जिला हफ्जाबाद वाले बाईं खड़ा। अज़ादार मत में जाकिर समझ के नहीं, खतीब समझ के नहीं, अपने दरवाजे का दरबान समझ लेना। मिंबर रसूल पे मिन्नत कर रहा हूँ, अगर हुसैन का मातमी है पूरी जिंदगी शराब न पीना। इसी शराब ने लुटवाया ज़हरा का बुरका, बेगैरत कमीने यही शराब पी के आग लगा के कहते थे लूट लो चादर ज़ैनब, हमने ओहद की जंग का बदला लेना है। अजरकुम अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। जवानी नसीब हुई, क्या पूरी जिंदगी शराब न पीना। बेटी अली की जवानी नसीब हुई, 9 घंटे खड़ी रही, बेगैरत शराब पीता रहा। शराब के नशे में धुत बैठा था। या एक मर्तबा दाएं तरफ सफीर रूम बैठा तड़पा और तड़प के खड़ा हो गया। खड़ा होकर कहता यजीद बेगैरती की हद होती है, तो वो हद भी अमूर कर गया। उसने कहा क्या है? उसने कहा वो 12 बीवियों की कतार देखी है? कहता है देखिए गाउन के दाएं में जो 4 साल की बच्ची है, मैं 9 घंटे से ले रहा हूँ। कई बार बेहोश होके गिरी है, कई बार होश में आई है। रस्सी इतनी तंग है बच्ची को गिरने नहीं देती, होश में आती है, रो के कहती है हाय चाचा अली। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कोशिश करो गिरिया करते आओ एक बहन मोहम्मद की बेटी का। हाँ, कुत्ते का बच्चा नशे में मस्त होकर कहते कौन सी बच्ची? सफेद कहता है वो सामने वाली बच्ची। ये तख्त पे बैठ, मैं तौहीन समझता इस बेगैरत को मिंबर का नाम भी इसके साथ लिया जाए तो। ये तख्त पे बैठा था, जब बैठ के देख के कहता है बच्ची तू कौन है? क़यामत तो क्रिया करेगा मेरा नौजवान भाई, जिनके घरों में छोटी बहनें हैं। दिल दुखे मुझे, अल्लाह वास्ते माफ करना छोटी औलाद वाले। एक मर्तबा ये कहता है तू कौन है? आहिस्ता से हुसैन के सीने के तावीज़ ने लब खोले, रस्सी सख्त इतनी थी आवाज नहीं निकली। ये कमीना फिर कहता है तू कौन है? बीबी ने लब खोले, आवाज नहीं निकली। तीसरी बार जब इसने पूछा ना
بی بی نے لب کھولے، بغیرت آواز دے کے کہتا شمر تو نے دیکھا نہیں چھوٹی بچی دربار میں میری توہین کر رہی ہے، میں نے سوال پوچھا یہ جواب نہیں دیا، شقی القلب ہاتھ میں کوئی چیز لہرا کے ایک مرتبہ بیویوں کی طرف چلا، ادھر چلا یہ زین العابدین کی غیرت کا سمندر ٹوٹا، رو کے کہتا ہے بغیرت حیا کر، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہر موڑ میں تو گھوڑے کے ساتھ دوڑاتا آیا، دیکھ تو صحیح میری بہن کم سے نہ ہے، رسی سخت ہے۔ علامہ حضر حکمت ایک فکرہ کہنا درد، ایک فکرہ کہنا دل دکھے مجھے معاف کرنا، یہ کہتا ہے رسی کھول، کمینے نے رسی کی گرفت ڈھیلی کی، جوانی نصیب ہوئی، آخری فکرہ کہنا ہے ماں کو نصیب ہوئی۔ ملنگ سنگھ اب یہ آواز دے کے کہتا ہے تو کون ہے؟ معصومہ رو کے کہتی ہے میں حسین کے سینے کا تعویذ، جن کی چھوٹی اولاد ہے دل دکھے حسین کا لاکر سمجھ کے مجھے معاف کرنا میری پردہ دار مائیں بہنیں۔ اگلا سوال بی بی نے عجیب پوچھا، معصومہ تڑپ گئی اس کمینے کے سوال پہ، وہ کہتا ہے کہ تجھے اپنے باپ سے محبت کتنی تھی؟ بی بی رو کے کہتی ہے میں اپنے باپ کے ہر رات سینے پہ سوتی تھی، جب تہجد کا وقت آتا میں اپنے بابا کے لیے مصلی بچھاتی تھی، میں اس کے وضو کا پانی بھر لے کے آتی، میرا بابا شبیر وہ مصلی تہجد پہ بیٹھتا، میرا بابا تہجد ختم کرتا تھا، یہ ایک مرتبہ میرے لیے یمن کی کھجوریں کھلاتا، مجھے یمن کے تازہ خرمے میرا باپ اپنے گھر میں مجھے کھلاتا تھا۔ بغیرت دیکھ کے کہتا ہے اگر میں وہ خرمے دوں، میں وہ کھجوریں کھلاؤں تو کھائے گی؟ 4 سال کی بطول نے زین العابدین کو دیکھا، زین العابدین رو کے کہتا ہے بیٹا حجت خدا کی بیٹی ہے، ایک مرتبہ سر جھکا کے بول اگر انکار کرے گی یہ قیامت کے دن کہہ دے گا کہ ہم کہتے رہے تھے حسین کی بیٹی نے لیا نہیں، اسی طرح کہے گی کہ اگر وہ چادر مانگتی تو ہم دے دیتے، حجت خدا کی بیٹی ہے، ایک مرتبہ حجت تمام کر، حسین کا واسطہ دیکھنا میری طرف۔ ایک مرتبہ 4 سال کی بطول نے کہا کھاؤں گی، اس کمینے نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا، وہ سپاہی ایک تخت میں اوپر کپڑا ڈھکا ہوا تھا لے کے آیا، اللہ جانے اس تخت میں کشش کیا تھی، جدھر جدھر تخت جاتا سکینہ کی نظر اس تخت کے ساتھ چلی جاتی، کمینے نے آ کے تخت یزید کی نچلی سیڑھی پہ رکھا، رکھ کے سپاہی پیچھے ہوا، پیچھے ہو کے اچانک بی بی کہتی ہے آگے چلے، یزید کہتا چل اب کھاخر میں۔ 4 سال کی بی بی نے زخمی کلائیوں سے اوپر سے کپڑا ہٹایا، دیکھا کہ حسین کے گلے کا کٹا ہوا سر تھا، دائیں کی زلفیں بائیں، چہرے پہ علی اصغر کا خون، ماتھے پہ تیر کا نشان، اور رو کے کہتی ہے بابا تیرا یہ حال کس نے کیا؟ کوشش کرو گریہ کرنے کی، ایک بہن آخری بہن نوکری تمام کرو، رو کے کہتی ہے بابا یہ تیرا حال کس نے کیا؟ کمینے نے اشارہ کیا جلدی کرو، ایک مرتبہ سر پہ پردہ پھر کرو، سپاہی نے پردہ دیا، تخت واپس کھینچا، کمینہ حتی کامیز لہجے میں کہتا ہے تو معجزاتی گھرانہ ہے، میں نے سنا ہے تجھ کو تیرے بابا سے بڑا پیار تھا، اگر تیرے بابا کو واقعی تجھ سے پیار ہے تو آپ بھرے دربار میں بابا کا سر بولا، اگر تو واقعی محمد کی میراث کی وارث ہے تو تیرا باپ آئے گا۔ ایک مرتبہ 4 سال کی بطول سیدزادہ بھرے دربار میں بیٹھ گئی، شرابی ہنس رہے تھے، محمد زادیاں بیٹھ رہی تھی، ایک مرتبہ 11 ہاشمی عورتوں کو دیکھا، بیٹھ کے ایسے بیٹھی بابا جی جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، رو کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوا میں بلند کر کے کہتی ہے آؤ میرا زخمی بابا،